اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی روشنی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں کرنا، دیکھیے یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے صحیح مسلم، یہ دیکھیے آپ، یہ صحیح مسلم ہے، یہ بخاری شریف کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ہے حدیث شریف کی۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ثقیف کا ایک خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آیا، یعنی شیک ہینڈ کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کو بیماری تھی جو کنٹیجیس ڈیزیز تھی، وہ متعدی بیماری تھی، ٹچ کرنے سے پھیلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ملاقات ہی نہیں کی۔ دیکھیے یہاں پر کان فی وفد ثقیف رجل مجذوم فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قد بایعناک فرجع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم ملاقات کیے بغیر ہی وہیں سے فرما دیے ہم نے آپ کی بیعت کو قبول کر لی ہے، آپ کو بیعت کر لی ہے، لہذا آپ پلٹ جائیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے وقت میں ملاقات نہیں کرنا سنت ہے، اور ہاتھ ملانا کیا ہے؟ جب سلام کرتے ہیں ہاتھ ملانا، مصافحہ، شیک ہینڈ کرنا، یہ سنت ہے۔ شیک ہینڈ کرنا سنت ہے، اور ایسے مواقع پر شیک ہینڈ نہیں کرنا سنت ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور ایک بات اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، پوائنٹ نمبر 2، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے سمٹمز اور اس کے نشانیاں تقریباً 8، 10، 15 دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، تو کس کے اندر وائرس ہے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ٹائم پہ احتیاط کرنا لازم ہے۔ یہ دیکھیے مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لا یورید ممرض علی مصح۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار، کوئی صحت مند آدمی سے ملاقات نہ کرے، کسی بیمار کو پیش مت کرو صحت مند آدمی کے۔ یہ اس وقت کے لیے ہے یہ احکام جبکہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ گھر سے نہیں نکلنا۔ دیکھیے یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جب کبھی کوئی پھیلنے والی بیماری پڑے فلیس رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیتی، یعنی پھیلنے والی جب بیماری آ جائے جس سے موت آ سکتی ہو، ایسی بیماری جس وقت پھیلے تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا صبر کرتے ہوئے محتسباً، اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ آپ مسجد کو جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، ایسے ٹائم پہ کہیں نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا۔ جی یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ لہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو یقین ہے کہ اس کو وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، اس کے باوجود وہ گھر میں بیٹھتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ الا کان له مثل اجر شہید، اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید کا درجہ دے گا، محض گھر پہ بیٹھے، بھلے اس کو بیماری لگے نہ لگے، وہ احتیاط رہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک شہید کا ثواب دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر کسی کو بیماری لگ جائے، اگر کوئی شخص کو بیماری لگ جائے اور اس کو چھینک آ رہی ہو، نزلہ جا رہا ہو، یا کوئی ایسے آثار گلے میں محسوس ہو رہے ہیں، اس کے باوجود گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں بھائی کوارنٹین میں لے جا کے ڈال دیں گے، آئسولیشن میں لے جا کے ڈال دیں گے، الگ کر دیں گے، بلکہ اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو ان بیماری پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اجازت نہیں دیے کہ آدمی بیمار ہو اور گھر میں بیٹھا رہے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ الا نتداوی، یا رسول اللہ بیمار ہوئے تو ہم علاج نہیں کر کے بیٹھے رہنا کیا؟ قال نعم یا عباد اللہ تداو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں بالکل، اے اللہ کے بندو فوراً علاج کیا کرو، فوراً دوا لیا کرو۔ لہذا اگر کسی کے اندر سمٹمز ایسے ظاہر ہو رہے ہیں، کسی کو ایسا نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ مت سمجھو کہ میں چھپ جاؤں گا، گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اس سے محفوظ رہوں گا، نہیں۔ آپ کے گھر میں بیٹھ جانے سے آپ کے گھر والے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، دوست احباب، آپ خود نہیں مریں گے بلکہ سب کو لے کر مریں گے، لہذا اس سے احتیاط کریں۔ یہ میں آپ کو ترمذی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل اور پرابلمز کے لیے لوگ مختلف اکابر کے اور بڑوں کے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے وظیفوں پر عمل کریں، لیکن کن وظیفوں پر عمل کرنا چاہیے، کن وظیفوں کو کرنا چاہیے، کن وظیفوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اوتھینٹک اور مستند اور معتبر اور کرنے کے لائق جو وظیفے ہیں اس کی کیا کیا شرائط ہے، اس ٹاپک پر ہم آپ کی خدمت میں آج کچھ اہم بات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تقریباً 6 باتیں اور 6 شرطیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے اور اس کے لیے ہم وظائف کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ بحیثیت مومن اور مسلمان پہلے فرائض کا اہتمام کریں، پھر وظائف کریں۔ ایک بہت بڑی تعداد
اپنے بہت سارے مسائل کے لیے وظائف کرتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، فرائض ادا نہیں کر رہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں، لیکن وظیفے کھینچ رہے ہیں، تو ایسے وظیفے کیا کام دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے فرض کو، اس کی طرف سے لازم کی ہوئی چیز کو ہم نہ کریں اور دوسروں کے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کریں تو کیا فائدہ ہے؟ تو پہلی بنیادی شرط فرائض کا اہتمام، پھر اس کے بعد وظائف۔ اسی وجہ سے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت امت پر قادر قائم فرمائے۔ حضرت اکثر یہ جملہ فرماتے ہیں، حضرت کے ملفوظات میں بھی پڑھا کہ امت اس وقت وظیفچی ہو چکی ہے، بس وظائف کرتے چلے جاؤ، فرائض نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی بات فرائض کا اہتمام، اس کے بعد وظائف۔ دوسری بات کہ میرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، وظیفے پر اتنا ایمان نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ جائے، تقدیر پر ایمان کہ ہو سکتا ہے وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ میری تقدیر بدل دیں اور میرے لیے فیصلہ دوسرا ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس وظیفے کے بعد اگر اس کا وہ فائدہ نظر نہ آئے تو پھر وظیفے کو برا بولنے لگ جائے، قرآنی آیات ہو اس کو برا بولنے لگ جائے۔ یہ غلط ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہیں گے تو ہی ہوگا، چاہے میں کتنے وظیفے کر لوں۔ تو اپنے عقیدے کو درست کر لیں کہ وظیفہ مختار کل نہیں ہے، اللہ کی ذات مختار کل ہے، وہ چاہیں گے تو ہی میرا کام بنے گا۔ عقیدہ درست کریں، یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ سب سے اہم وظیفہ، ہر پرابلم کا سب سے اہم وظیفہ درد دل کے ساتھ دعا مانگنا، اپنی ریکویسٹ بارگاہ عالی میں پیش کرنا، اللہ کی جناب میں اپنی زبان میں رو کر مانگنا اور درد کے ساتھ مانگنا، یہ اس مسئلے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو وظیفہ کرے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو تیسری بات، وظائف کے ساتھ ہمارا جو پرابلم ہے اس پرابلم کے حل کے لیے دعا کا اہتمام بھی کیا جائے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، چوتھی بات ہم یہ پیش کریں گے کہ وظائف جو ہم کرتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ تو وہ ہے جو منصوص ہے، یعنی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، قرضہ بہت زیادہ ہے، تو سرکار نے وظیفہ بتایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو وظیفہ بتایا۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، 1555 نمبر پر وہ حدیث موجود ہے۔ دعا یہ بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو پڑھیں تو بعض وظائف وہ ہیں جو حدیث پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور بعض وظائف وہ ہیں جو مجربات کی قبیل سے ہیں، یعنی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہیں، بزرگان دین اور اکابر امت اور اولیاء عظام کا اپنا ایکسپیرینس، اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ انہوں نے وہ عمل کیا تو اس سے ان کا وہ کام بن گیا، تو انہوں نے امت کو آگے، لوگوں کو آگے، اپنے متعلقین اور معتقدین کو آگے بتا دیا، تو اس کو مجربات کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وظیفہ کون سا ہے، حدیث پاک کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یا مجربات۔ تو یہ درجہ بندی، یہ کیٹیگری سمجھنا ضروری ہے۔ اور کسی پرابلم کا اگر وظیفہ سرکار سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو اس وظیفے کا درجہ اوپر ہوگا اور بزرگوں کے مجربات کا درجہ اس کے بعد میں ہوگا۔ اس فرق مراتب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ وظیفہ کہاں سے ثابت ہے۔ آج کل لوگوں کو اگر تھوڑے وچتر، عجیب و غریب وظیفے بتائیں کہ پہلے یہ کاٹنا، پھر وہ جلانا، پھر اتنی بار یہ کرنا اور اتنی بار وہ کرنا، وہ وظیفہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھے تو اس کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر منصوص وظیفہ ہے، یعنی قرآن و سنت سے ثابت وظیفہ ہے، تو اس وظیفے کا درجہ اوپر ہوگا، اور اگر اس وظیفے کا تعلق مجربات سے ہے،
اکابر اور بزرگوں کے اور اولیاء عظام کے بتائے ہوئے سے تو اس کا درجہ بعد میں ہوگا. اس کا خیال رکھیں. فرق مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 5، اگر ہم کسی کو کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں تو بہت اہتمام کے ساتھ کوئی بھی بات بتا رہے ہیں اور اس بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں تو بہت کیئرفل اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انتساب الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت نازک ہے. جب تک ثابت نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ یہ حدیث ہے، تب تک اس کو آگے نہ بڑھائے. بہت سارے مجربات کو حدیث بول کر لوگ آگے چلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث پاک سے ثابت نہیں، وہ موضوع روایت ہے، وہ گڑھی ہوئی بات ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. حدیث پاک میں بتایا نا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایسی بات کی نسبت لگائے جو آپ نے نہیں فرمائی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کتنی سخت بات. تو سوشل میڈیا پر یہ آج بہت چلتا ہے، بس حدیث کہہ کر آگے بڑھا رہے ہیں. اسی وجہ سے بعض اکابر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ مجربات میں سے ہے. تو اس کا اہتمام ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی وظیفے کی نسبت کر رہے ہیں تو وہ اوتھینٹک ہونا، مستند و معتبر ہونا ضروری ہے. ہوائی فائرنگ کرنا یہ سخت بات ہے. عام انسان کی طرف غلط نسبت کرنا وہ بھی گناہ ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیر تحقیقی نسبت کر دینا معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا. وعید موجود ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ چیک کر لے، بولنے والا بھی، وظیفہ بتانے والا بھی، وظیفے پر عمل کرنے والے بھی چیک کر لیں کہ یہ مستند ہے یا نہیں، منصوص ہے یا نہیں، منصوص میں سے ہے یا مجربات میں سے ہے. اس کو چیک کریں، فرق مراتب کی رعایت کریں. اور آخری بات اس تعلق سے کہ اگر مجربات میں سے ہے تو وہ شریعت سے ہٹ کر نہ ہو. ایسا کوئی وظیفہ جو وچتر ہو، عجیب و غریب ہو، عجائبات الدہر میں سے ہو، جس میں خلاف شریعت باتیں کی جا رہی ہے، یا ایسی فضیلت بتائی جا رہی ہے جو فضیلت شریعت بتا سکتی ہے، قرآن و سنت جو فضیلت بتا سکتے ہیں، اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ فضیلت بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا. ایسی فضیلت اگر مجربات میں بتائی جانے لگے تو وہ وظیفہ غیر معتبر ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی وظیفہ بتایا جائے کہ یہ عمل کر لو، یہ مجربات میں سے ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آخرت میں حساب نہیں ہوگا. آپ کہاں سے لائے؟ کیوں آخرت میں حساب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے، آخرت میں حساب ہوگا، قبر میں سوال ہوگا، یہ عام قانون ہے. یہ کہاں سے لائے؟ تو ایسی بات بولنا کسی ولی اور بزرگ کے لیے نہیں، یہ صرف قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا. یا ایسے وظیفے، مثال کے طور پر کسی درود شریف کے بارے میں یہ فضیلت چلتی ہے کہ بھائی اس کو پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اتارنے کے لیے آئے. اس طرح کے فضائل بتائے جاتے ہیں. تو بہرحال ایسی فضیلتیں مجربات میں نہیں چلے گی، وہ حدیث پاک، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ضروری ہے. اور ثبوت کے لیے آخری بات یاد رکھیں، اتنا کافی نہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ وظیفہ معتبر ہے. آپ کیسے بول رہے ہیں معتبر ہے؟ بولے کتاب میں لکھا ہوا. ارے بھائی وہ کتاب بھی تو معتبر ہونی چاہیے. غیر معتبر کتاب بھی چل رہی ہے، بلکہ علماء نے موضوعات پر کتاب لکھی ہے کہ کون کون سی باتیں حدیث کے نام پر حدیث بول کر گڑھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب میں موجود ہے. اب وہاں سے کوئی لے لے اور بولے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، کتاب الموضوعات میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی وہ تو حدیث نہیں ہے، اس کو بتانے کے لیے لکھا ہوا ہے. وہاں سے لے کر آپ بول رہے ہیں یہ حدیث ہے.
تو وہ ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए, मुस्तनद किताब होनी चाहिए, हदीस पाक की किताब होनी चाहिए, इधर उधर की किताब का एतबार नहीं होगा। तो बहरहाल वज़ाइफ का एहतमाम करना चाहिए, इन तमाम शराइत की रियायत के साथ करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह उन वजीफों में जान आएगी और हमारा काम अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत फरमाए, शरीयत और सुन्नत की गहराई और गहराई को समझने की हम सबको सआदत और तौफीक इनायत फरमाए, तौफीक अमल से नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल के मुआशरे में लोगों में माल की महब्बत और माल की हवस बहुत ज़्यादा गालिब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन। दुनिया की महब्बत हर गुनाह की और हर बुराई की जड़ है। तो आजकल लोगों का पैसा हड़प कर जाना, कर्ज़ वापस न देना, पार्टी का उड़ जाना और ज़मीनें दबा लेना, बहन को मीरास न देना, ये सब चीज़ें बहुत आम पाई जा रही है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम ने मुसलमानों को दो किस्म के हुकूक दिए हैं, एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह। यानी मुसलमानों पर अल्लाह का हक है कि वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, इबादतें करे, तिलावत कलाम पाक करे। और दूसरा बंदों के हुकूक हैं, बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक, बच्चों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक। अगर अल्लाह के हुकूक में कोई कमी हो गई तो अल्लाह ताला अपनी शान गफ़ारी, शान करीमी, शान रहीमी से माफ़ फरमा सकते हैं। लेकिन बंदों के हुकूक का मसला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत संगीन मसला है। आज की दुनिया की रंग बिरंगियों ने हमें थोड़ी सी लज्जत के लिए आखिरत की बहुत बड़े घाटे और नुकसान का शिकार बना दिया है। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु उस रिवायत के रावी है। रिवायत का खुलासा ये है कि हदीस पाक में ये कहा गया कि शहीद के तमाम गुनाह, शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, उस शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज़ के। जो उसने कर्ज़ लिया है वो माफ़ नहीं होता है। अंदाज़ा लगाएं कि अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए, फिर भी कर्ज़ माफ़ नहीं होगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। तो मालूम ये हुआ कि हुकूकुल इबाद का दर्जा कितना अहम है। इसी तरह एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है, जो अशरे मुबश्शरा 10 वो सहाबी जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक साथ जन्नत की बशारत दी थी, वो इस रिवायत को नकल करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जिसका खुलासा ये है कि अगर किसी ने एक बालिश्त, जिसको हम लोग बिल्लस बोलते हैं, एक बालिश्त के बराबर भी किसी की ज़मीन को हड़प लिया, दबा लिया, उसका हिस्सा नहीं दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 ज़मीनों का तौक़, यानी 7 ज़मीनों की माला उसके गर्दन में डालेंगे और उसको अजाब दिया जाएगा। यानी एक दुनिया नहीं, 7 ज़मीन से मुराद 7 दुनिया के बराबर उसके गले में माला डाली जाएगी। तो जाहिर है कि वो ऐसा बोझ कैसे उठाएगा। और एक हदीस पाक में ये भी है कि अल्लाह ताला 7 ज़मीनों तक उसको धंसा देंगे। जिसने किसी की कोई ज़मीन बिल्लस बराबर, बालिश बराबर भी मार ली तो अल्लाह ताला उसको 7 ज़मीनों तक धंसा देंगे। और ये तो हमने फ़ज़ाइल आमाल में पढ़ा कि इंसान तो इंसान, जानवर का भी उस दिन हिसाब किताब अल्लाह ताला चुकता करेंगे कि एक सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो उसका भी बदला लिया जाएगा। तो इंसान अगर किसी पर जुल्म करेगा तो जाहिर है कि उसको कितना भुगतना पड़ेगा। इसी तरह एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, फ़कीर कौन है?
مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضرت جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جو پیسے سے کنگال ہو۔ لیکن پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزے، عبادات، بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا، لیکن کسی کا مال دبا لیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ بہت ساری اس میں تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے مالی حقوق دبا لیے ہوں گے، زمین دبا لی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں جس کا حق اس نے دبایا ہے اس کی نیکیاں جو ہے اس کو دے دی جائے گی۔ حق دبانے والے کی نیکیاں لے کر جس کا حق دبایا ہے اس کو دے دیا جائے گا، اور جس نے حق دبایا ہے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو جس کا حق دبایا ہے اس کے جو گناہ ہیں وہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، کتنا غور کرنے کا مقام ہے۔ آج دنیا کی ذرا سی لذت کے لیے، اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی صورتیں کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن، ہمارا تو قیامت کے دن پر اور آخرت پر ایمان ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہنوں کی میراث نہیں دی جاتی ہے، اور آپس میں دادا کا انتقال ہو جائے تو ایک چاچا ہڑپ کر لیتے ہیں، دوسرے بھائی کے اور دوسرے چاچا کے بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں مل پاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں معاشرے میں اس طرح کی لوگوں میں چل رہی ہے، زمینیں دبا لینے کا، بلکہ یہاں تک کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ لوگ مسجدوں کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج مسجد کے گھر میں رہتے ہیں اور 50 روپیہ کرایہ دیتے ہیں۔ کیا کوئی امیر اور کوئی مالدار اس کو برداشت کرے گا کہ تم اس کو 50 روپے کرایہ دے دو؟ شہنشاہ عالم اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے گھر میں جو ہے اس کے گھر میں کرائے پر رہتے ہیں اور آج 50 روپیہ دیتے ہیں، اور گھر خالی کرنے کے لیے بولتے ہیں تو خالی بھی نہیں کرتے، اس کو اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ اس طرح کے قانون بھی ہوتے ہیں جس قانون کا وہ مس یوز کر کے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خوب حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی اہتمام کی ہم سب کو توفیق ارزانی فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اس حال میں لے جائے کہ میرا نہ کسی پر کچھ دینا باقی ہو، نہ کسی سے کچھ لینا باقی ہو، میں بالکل صاف شفاف اچھی موت مروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سعادت والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔